قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى آخر الآيات. محترم صدر اجلاس، جامع مسجد اہل حدیث خیرہ خرد کے اراکین، عہدیداران، ذمہ داران، یہاں کی مقامی ضلعی شہری جمعیت کے اراکین، عہدیداران، انتظامیہ، یہاں کے علماء، فضلاء، دعات، نوجوان دوستوں، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان جلسے میں جو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں، آپ نے سماعت فرمایا، وہ جادو ٹونا اور اس کا شرعی علاج کے عنوان سے ہے. اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی سنا کہ چونکہ وقت بہت ہی کم ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ موضوع نیا ہے، نیا اس معنی کر کے ہے کہ اس پر گفتگو کم ہوتی ہے، اس کے بارے میں تفصیلات عموماً نہیں رکھی جاتی یا اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی اس وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر تفصیلات بھی بہت زیادہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بہت زیادہ مسائل بھی جڑتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں. اس لیے حقیقت یہی ہے کہ گفتگو کے لیے وقت بہت کم ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو بھی وقت میسر آتا ہے اس وقت میں اپنے کلام قرآن کریم اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جادو ٹونے کی حقیقت، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی قسمیں اور جادو کیا چیز ہے، کیسے لوگ جادو کرتے ہیں، کیا شکلیں ہیں اور اس کا اثر عقیدے پر، ایمان پر کیسے پڑتا ہے اور اس کا نقصان دین میں، دنیا میں کتنا زیادہ ہے، اور ایسے ہی جادو کا انجام کیا ہے، کتاب و سنت کے اندر جادو کا حکم کیا ہے، اور پھر اگر جادو وغیرہ کسی شخص کے ساتھ کر دیا گیا ہے، کسی پر کر دیا گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے شریعت کی روشنی میں. ان حوالوں سے کچھ باتیں اللہ رب العالمین عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ جادو وغیرہ ہی سے متعلق تعویذ کا بھی مسئلہ ہے. تعویذ جس کو ہم تمیمہ کہتے ہیں، تعویذ کہتے ہیں، اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو یہ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے اور سبھی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، جادو کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، جادو کہتے کسے ہیں، جسے ہم میجک کہتے ہیں انگریزی زبان میں یا اور دوسری تعبیرات میں، اسے جو بھی کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. ہم اپنی بولنے والی، سمجھنے والی زبان میں جسے ہم جادو کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیتیں، حدیثیں جو ہیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بعد میں پڑھوں گا اور اس کی وضاحت انشاءاللہ کروں گا. لیکن آئیے بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کیا چیز ہے. دیکھیں، جادو کا جو لفظ اردو میں استعمال کیا گیا ہے یا اردو بول چال میں جسے ہم جادو کہتے ہیں، اسے عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے. سحر، سین ہا را. چونکہ گفتگو کم ہوتی ہے اس لیے تھوڑا سا اس کی ماہیت پر، اس کی حقیقت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس کی ماہیت کیا ہے؟
سحر کیا چیز ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جادو کی قسمیں اور اس کی دیگر تفاصیل آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سحر کا لفظ سین ہا را 3 حروف سے یہ لفظ بنا ہے، سین ہا اور را۔ سین ہا را کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اشتقاق ہے، جو عربی زبان کے فاؤنڈیشن میں اس کے الفاظ جو بہت سارے بنائے جاتے ہیں، اس کا جو بنیادی لفظ سین ہا اور را سے بنا ہے، اس کے 3 معنی ہیں۔ 3 معنی میں سین ہا اور را کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سین ہا را کا ایک معنی ہے انسانی جسم کے اندر ایک عضو کو سین ہا را کہا جاتا ہے۔ ہمارا یہ جسم ہے، ہمارا ہیکل، ہمارا وجود، اس جسم کے اندر ایک عضو کو یعنی ایک پارٹ کو بھی سحر کہا جاتا ہے، سحر کہا جاتا ہے۔ وہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ یہ حلق دیکھ رہے ہیں آپ، حلق یہ گلا، اور گلے سے نیچے ہم جب اترتے ہیں سینے کی طرف، تو سینے کی طرف نیچے آنے سے پہلے سینے کے اوپر کا جو حصہ ہے، حلق سے لے کر کے سینے کے اوپر تک کا جو حصہ ہے، اس حصے کو سحر کہا جاتا ہے۔ تو سین ہا را کا جو روٹ ورڈ ہے، اس کا ایک معنی ہے انسانی جسم کے اندر ایک عضو یعنی ایک جگہ، ایک پارٹ، اور وہ پارٹ کہاں ہے؟ حلق سے لے کر کے گلے تک یعنی سینے سے اوپر۔ دوسرا معنی ہے سحر سین ہا را، جس کے معنی جس کو ہم جادو کہتے ہیں، جس کے اندر ہوتا ہے دھوکہ دینا، فریب کرنا۔ سحر کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینا، فریب کرنا، کسی چیز کی حقیقت کو پھیر کر کے بتلانا، کسی اجالے کو اندھیرا دکھانا، کسی اندھیرے کو اجالا دکھانا، کسی کالے کو سفید دکھانا، کسی سفید کو کالا دکھانا، کسی بھی چیز کو اس کی اصل حیثیت سے بدل کر کے، اس پر پردہ ڈال کر کے، اسے چھپا کر کے اس کی دوسری شکل میں دکھانا۔ یہ دوسرا معنی ہے کس کا؟ سین ہا اور را کا۔ اور اسی سے جادو کا معنی بھی استعمال ہوا، انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو جادو کئی معنی میں استعمال۔ یہ سین ہا را کا لفظ جو جادو کا ہم کہتے ہیں، وہ اسی سے لیا گیا ہے، یعنی دھوکہ دینا، فریب کرنا، حقیقت کو الٹ کر کے دکھانا، کالے کو گورا دکھانا، گورے کو کالا دکھانا، کسی چیز کو جو اس کی اصل شکل ہے، اس کی اصل ہیئت ہے، اسے بدل کر کے نگاہوں میں دکھانا، یا اس کے اثرات کو کسی شخص کے اوپر مرتب کرنا، یہ سحر کہلاتا ہے۔ اور سین ہا اور را کا ایک جو تیسرا معنی ہے، وہ معنی ہے ایک وقت۔ وہ وقت کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ سحر کا لفظ صبح کو کہا جاتا ہے۔ صبح صادق کا جو وقت ہے، اس سے پہلے کا وقت سحر کہلاتا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ سحری کرتے ہیں رمضان کے اندر، یعنی وہ وقت، وہ کھانا جو ہم لوگ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے، صبح صادق کے ہو جانے سے پہلے جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سحری کہتے ہیں، یا سحر کہتے ہیں، یا اکلۃ السحر کہتے ہیں، اکلۃ السحور کہتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو سین ہا اور را، یہ 3 حروف کا جو روٹ ہے، اس میں 3 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے انسانی جسم کے اندر گلے سے، حلق سے لے کر کے گلے تک کا جو بیچ کا حصہ ہے، اسے سحر کہتے ہیں، اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ سین ہا را، لیکن ہا پر جزم، سحر۔ اور دوسرا معنی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دھوکہ دینا، فریب کرنا، اصل شکل کو چھپانا، کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، اس کی شکل کو بدل دینا، جس کو ہم سحر کہتے ہیں۔ سین کے نیچے زیر اور ہا پر جزم، سحر کہا جاتا ہے اس کو۔ اور تیسرا معنی ہے سحر، سین پر بھی فتحہ اور ہا پر بھی فتحہ، سحر، جس کے معنی ہوتے ہیں صبح صادق سے پہلے کا وقت، یعنی صبح کا وقت جو صبح صادق سے پہلے کا ہے۔ یہ 3 معنی استعمال ہوتے، 3 معنوں میں یہ لفظ سین ہا را کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں 3 معنوں میں سے کس معنی کی ضرورت ہے؟ بیچ والا معنی، جس کے اندر خداع، دھوکہ دینا، مکر و فریب کرنا، حقیقت کو بدل دینا، شکل کو تبدیل کر دینا، کسی چیز کو اس کی اپنی اصل شکل سے، اصل حیثیت سے اسے پھیر دینا، صرف کر دینا، پلٹ دینا، اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور اسی سے جادو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب دیکھیں جادو کے اندر سحر کا جو لفظ ہے، سحر کا جو لفظ ہے، اس کے اندر ایک معنی یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کوئی چیز جو بہت ہی باریک ہو اور بہت ہی زیادہ پوشیدہ ہو، کوئی چیز بہت زیادہ باریک ہو اور بہت زیادہ پوشیدہ ہو کہ ہر آدمی سمجھ نہ سکے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، اور اسی لیے جادو کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی وہم کی چیز ہے، کوئی ایک صرف اور صرف تصورات کی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے، میں انشاءاللہ بتاؤں گا، عرض کروں گا آپ کے سامنے، کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو جادو کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جادو کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایک تصورات کی چیز ہے،
ایک وہم کی چیز ہے، خیال کی چیز ہے، حقیقت میں جادو کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی کہتا ہے، جیسا کہ معتزلہ وغیرہ ہیں، یا اور بھی کچھ اپنے کہہ لیجئے کہ علماء کرام میں سے بھی بعض لوگ ہیں جو اس طرف بہک گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ جادو ایک وہم کی چیز ہے، خیال کی چیز ہے، کیونکہ وہ اتنا باریک ہے، اتنا پیچیدہ ہے، اتنا پوشیدہ ہے کہ حقیقت میں اس کی باریکی کو کوئی جان نہیں پاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں اور کھل کر کے آپ کے سامنے آئیں گی جب اور باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، جادو کے اندر ایک بنیادی چیز یہ ہے، یہ تو ہو گئی جادو کی ڈیفینیشن، جادو کا معنی عربی زبان کے اندر، عربی زبان میں۔ لیکن جادو کا لفظ یعنی سحر کا لفظ جو قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں استعمال کیا گیا ہے، یا عربی زبان کے دیگر کتابوں کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے اور سحر کا حکم بیان کیا ہے کہ سحر کسے کہتے ہیں اور اس کا معنی کیا، مفہوم کیا ہے، یعنی اصطلاح شریعت کے اندر اسلام کے اندر سحر کا لفظ جب استعمال کیا جائے گا تو سحر کس معنی میں ہے، یعنی اصل جو سحر اور جادو چل رہا ہے دنیا کے اندر اور لوگ کرتے ہیں، لوگوں پر کرتے ہیں، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اس اصطلاحی معنی کے اندر جادو کسے کہا جاتا ہے، سحر کسے کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں اگر آپ جاننا چاہیں، علماء کرام نے بہت ساری ڈیفینیشن کی ہے، بہت ساری تعریف کی ہے، لیکن ایک جو خلاصے کی بات ہے اور بہت ہی صاف بات ہے، بہت ہی ستھری بات ہے، اور ہم اور آپ کے ذہن میں آسانی سے بیٹھ سکتی ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ جادو، سحر دراصل جادو کرنے والے یعنی جادو کرنے والے یعنی جادوگر اور شیطان کے بیچ میں ایگریمنٹ کو جادو کہا جاتا ہے۔ جادوگر اور شیطان کہہ لیجئے، جن کہہ لیجئے، جو بھی اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، جو برے ہیں وہ شیطان ہیں، چاہے جنوں میں سے برے ہوں تو بھی شیطان ہیں، انسانوں میں سے برے ہوں تو بھی شیطان ہیں، اور جانور اور چرند پرند میں بھی اگر برے ہیں، پریشان کرنے والے ہیں، ستانے والے ہیں، تو وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی شیطان ہے۔ شیطان کہتے ہیں حد سے زیادہ گزر جائے، حد سے آگے بڑھ جائے، تنگ کرنے والا، پریشان کرنے والا، اللہ رب العالمین کے حکام کو نہ ماننے والا اور ضابطے سے نکل جانے والا جو بھی، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ حد کراس کر جانے والا، باؤنڈری کراس کر جانے والا اور احکامات کی پابندی نہ کرنے والا جو بھی ہے، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ چاہے جنوں میں سے ایسا کام کرنے والے ہوں تو شیطان ہے، انسانوں میں سے کرنے والے ہوں تو بھی شیطان ہے، اور اگر جانوروں میں سے بھی، ہمارے جانور جو استعمال ہم کرتے ہیں، ہماری سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں وغیرہ وغیرہ اور دیگر سواریاں، اگر وہ ہمارے قابو میں نہیں ہیں، ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جا رہے ہیں، تو انہیں بھی شیطان کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں، حدیثوں میں اور عربی زبان میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو شیطان ہر برے کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو، شیطانوں انسان میں سے ہو، یا جانوروں اور پرندوں میں سے ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جادوگر اور شیطان کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، اسی معاہدے کو جادو کہا جاتا ہے۔ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جادوگر شیطان سے یہ کہتا ہے، ابھی آپ سوچیں گے کہ شیطان سے ملاقات کیسے ہوگی اس کی؟ جادوگر شیطان سے کیسے کہے گا؟ کہاں ملاقات ہوگی شیطان سے؟ اس سے ملاقات ہوگی تو بات کرے گا نا، ایگریمنٹ کیسے کرے گا؟ ابھی انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے کہ جادوگر کی ملاقات شیطان سے کیسے ہوگی اور یہ ایگریمنٹ کیسے ہوگا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پہلے تعریف سمجھ لیں کہ جادو کہتے کسے ہیں۔ جادوگر اور شیطان کے بیچ میں ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ کا نام ہے، اور ایگریمنٹ یہ ہے کہ جادوگر شیطان سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو مجھ سے کون سا کام کروانا ہے۔ جادوگر شیطان سے کہتا ہے آپ کو مجھ سے کون سا کام چاہیے، میں آپ کی کون سی بات مان لوں، میں آپ کا کون سا حکم فالو کر لوں، میں آپ کی کون سی بات پر عمل کر لوں، میں آپ کا کون سا کام پورا کر دوں۔ آپ کہیے، میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جو کام مجھے کہیں گے میں آپ کا کام کر دوں گا، اس شرط کے ساتھ کہ مجھے جو بھی کام ضروری ہوگا، مجھے جو ضرورت ہوگی وہ آپ بھی پورا کریں گے۔ اسی کا نام جادو ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جادو کسے کہتے ہیں؟ واضح ہوا؟ جادو شیطان اور جادوگر کے بیچ میں ایک معاہدے کا نام ہے، ایک ایگریمنٹ کا نام ہے کہ جو کچھ بھی تم کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ادھر سے وہ کہے کہ ٹھیک ہے، جب تم میری بات مان لو گے، میرا کہا مان لو گے، جیسے میں کہوں گا کرو گے، جیسا میں کرنے کے لیے حکم دوں گا، میری بات کو مان لو گے، تو میں بھی تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کا کام کرنے کے لیے تیار رہیں، اس بات پر ایگریمنٹ کرنا، معاہدہ کرنا، اسی کا نام جادو ہے۔ اب یہ سوال فوراً پیدا ہوتا ہے کہ جادوگر کی ملاقات شیطان سے ہوگی کیسے؟ کہاں ملاقات ہوگی؟ کیسے ایگریمنٹ ہوگا؟ کیسے ملے گا؟ کہاں دونوں کا معاہدہ ہوگا؟
کیسے ہوگا یہ؟ انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیے، ابھی آگے والی باتوں سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دراصل جادو کی حقیقت یہی ہے کہ جادوگر اور شیطان کے بیچ میں ایک معاہدے کا نام ہے کہ میں تمہارے سارے کام کر کے دوں گا اس شرط پر کہ تم میرے سارے کام کرو گے۔ اب شیطان جو ہے وہ شیطان کے لیے جادوگر جو بھی شیطان کہتا ہے جادوگر پورا کرتا ہے، اور جب شیطان کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر جادوگر کی ساری باتوں کو کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب جو بھی تم کہو گے میں تمہارا کام کرتا ہوں۔ کسی کی جان مارنا ہے، کسی کو مریض کرنا ہے، کسی میاں بیوی میں تفریق کرنا ہے، کسی طالب علم کو بھگانا ہے، کسی کو نماز سے دور کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی سلوک کرنا ہے، جو بھی تم کروانا چاہو گے مجھ سے، میں تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ میری بات کو تم پہلے تسلیم کرو گے، میرا کام کر کے دو گے۔ اسی ایگریمنٹ، اسی معاہدے کا نام جادو ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہی پوری جادو کی دنیا کا یہی خلاصہ ہے، جادوگر انسان، جادوگر اور شیطان کے بیچ میں ایگریمنٹ۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب آئیے میں ایک بات اور بتا دوں۔ صرف اور صرف ہم جادو، سحر، میجک ہم سنتے رہتے ہیں۔ آئیے کچھ اور بھی ایسے اصطلاحات ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم سنتے رہتے ہیں لیکن اس کا معنی ہم نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ان سب کے تعلقات جادو سے ہیں، ان سب کا ریلیشن ہے، کنیکشن ہے کس سے؟ جادو سے، سحر سے۔ آئیے اس کا معنی بھی سمجھ لیں، اس کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اور جب وہ باتیں بولی جاتی ہیں، زبان پر لائی جاتی ہیں، یا کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، یا ہمارے ہاں اخبارات کے اندر بھی ایڈ آتے ہیں، بنگالی بابا، فلاں بابا، یہ بابا، وہ بابا، اور یہ روحانی علاج، یہ سفلی علم، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ علم لدنی ہے، ایسا ہے ویسا، اس طرح کے الفاظ، یا طلسمات کا لفظ آپ سنتے ہیں، طلسم یا طلسمات کا لفظ آپ سنتے ہیں، زندہ طلسمات ہے کہ نہیں؟ اس انداز کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اور یہ سارے الفاظ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ جادو سے ہے، سحر سے ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، چونکہ معذرت چاہتا ہوں، چونکہ وقت بہت کم ہے، اور اس لیے میں جلدی باتیں کر رہا ہوں تاکہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، ورنہ حقیقت ہے کہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اور جب یہ بات پہلی بار آپ کے سامنے کی جائے یا کم چکی گفتگو ہوتی ہے تو تفصیل سے حقیقت میں ہونی چاہیے تھی یہ بات، لیکن معذرت کی وقت ہمارے پاس بہت ہی کم ہے اور ہم جلدی باتیں کرنے پر مجبور ہیں۔ میں چند الفاظ جس کا تعلق جادو سے ہے اور جادوئی عمل سے ہے، جادوگروں کے کارناموں سے ہے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے ہے، اس تعلق سے چند اصطلاحات اور اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے طلسم یا طلسم، جس کو ہم لوگ اکثر و بیشتر جب بولتے ہیں تو اس کو ہم طلسم بولتے ہیں، لیکن وہ لفظ عربی زبان کے اندر طلسم یا طلسم ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا تعلق بھی براہ راست جادو سے ہے۔ طلسم کسے کہتے ہیں؟ طلسم اصل میں کچھ ایسی ان نون لائنوں کا نام ہے۔ لائن ہے نا، کوئی پین لے کر کے، زعفران لے کر کے، یا کوئی لکڑی لے کر کے، کوئی چاک لے کر کے، ایسی کوئی آڑی ٹیڑھی لکیریں، ایسی کھڑی لکیریں، ایسی آڑی لکیریں، یا پھر ایسی کراس لکیریں، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، نیچے سے اوپر، اور ایک طرف کہیں راؤنڈ، ایک طرف کہیں اسکوائر، اس انداز کی لائنیں جو بناتے ہیں، ان لائنوں ان نون لائنیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں، ہم اور آپ میں سے کوئی آدمی ان لائنوں کو دیکھے جو لائنیں کھینچی جاتی ہیں، تو ان لائنوں کا مطلب کوئی سمجھ نہیں پائے گا۔ ہم اتنا جانتے ہیں ٹرینگل کیا ہے، ریکٹینگل کیا ہے، اسکوائر کیا ہے، اور کھڑی لائن، یہ سب سمجھتے ہیں ہم، لیکن وہ جو نشانات بنائے جاتے ہیں، لائنیں کھینچی جاتی ہیں، وہ ان نون ہوں، جس کا مطلب، جس کا معنی کچھ نہ بنتا ہو، ایسی مجہول قسم کی لائنیں کھینچی جاتی ہیں، اسی کو طلسم کہا جاتا ہے، یا اس کو طلسم کہا جاتا ہے، یا طلسم کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایسے ہی کچھ ایسے ورڈز، کچھ ایسے الفاظ لکھے جاتے ہیں جو ان نون ہوتے ہیں، جس کا معنی نہیں معلوم ہوتا ہے، جس کا مطلب نہیں معلوم ہوتا ہے، اور میکسیمم وہ باتیں عربی زبان میں بھی نہیں ہوتی ہیں، عربی زبان میں نہیں ہوتی ہیں، یا تو یوں ہی الفاظ ہوتے ہیں، کچھ نام ہوتے ہیں جن نام کو ہم نے کبھی سنا نہیں، جن ورڈز کو کبھی ہم نے سنا نہیں، لیکن وہ جادو کی دنیا میں بولے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، وہ لائنیں کھینچی جاتی ہیں، اور اس کا ایک عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے فلاں کام ہوگا۔ دراصل عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے، اس کی توحید کو ضائع کرنے کے لیے شیطانی لعین سے یہ سارے کام، شیطانی لعین جادوگر سے سارے کام کرواتا ہے۔ خیر، اس کو طلسم کہتے ہیں۔ طلسم کا معنی کیا نکلا؟ کچھ ایسی آڑی ٹیڑھی لکیریں جو ان نون ہوں، جس کا معنی اور مطلب کسی کو معلوم نہ ہو۔ ایسے ہی ایک لفظ آپ سنتے ہوں گے، نجومی سنتے ہیں، تنجیم سنتے ہیں، نجم سنتے ہیں، ستارہ سنتے ہیں، اور اخبارات کے ستاروں کا نام بھی آتا ہے، یہ حمل ہے، یہ جوزہ ہے، یہ عقرب ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، اور
کب کون سا ستارہ ہوگا تو کس کی پیدائش کیسی ہوگی اور اس کا نیچر کیسا ہوگا, اس کی روزی کیسی ہوگی, کتنا مالدار ہوگا, فقیر ہوگا, ساری باتیں لوگ فیصلہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ان ساری چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ جادو سے ہے, سحر سے ہے. دراصل یہ فلک میں یعنی ستاروں کو دیکھ کر کے کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ستارہ اس پوزیشن میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں یہ ہونے والا ہے, اس پوزیشن میں ہے تو دنیا میں یہ ہونے والا ہے, اچھا ہونے والا ہے, برا ہونے والا ہے, یا کسی خاص آدمی کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے, کسی خاص قبیلے کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے, کسی ملک کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, کسی خاندان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. یہ عقیدے رکھے جاتے ہیں ستارے کے ساتھ میں. ایسے ہی جادو سے ہی تعلق رکھنے والا ایک لفظ ہے نفس فی العقد. قرآن کریم میں آیا ہوا نا, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. عقد عقدہ کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں گانٹھ لگانا, گرہ لگانا, باندھنا. یہ بھی جادو کا عمل ہے کہ کوئی کسی پر جادو کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر یہ کوشش کرے کہ ایک اجنبی مرد ہے, ایک اجنبی لڑکی ہے, اجنبی لڑکا, اجنبی لڑکی, اور دونوں کو ناجائز تعلقات میں اکٹھا کر دیا جائے, یعنی دونوں کو ناجائز تعلقات میں باندھ دیا جائے. مثال کے طور پر اس انداز کی حرکت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس انداز کے لیے ایک گانٹھ لگاتے ہیں اور اس پر کچھ پڑھ کر کے کوئی منتر پھونکتے ہیں, دوسری گانٹھ لگاتے ہیں, اس پر کچھ منتر پڑھ کر کے پھونکتے ہیں, اور وہ منتر کیا ہوتا ہے وہ بھی ان نون ہوتا ہے, جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آتا ہے. یہ زیادہ تر پھونک کر کے جادو کرنے کا, جنتر منتر پڑھ کر کے پھونکنا اور پھونک کر کے گانٹھ لگانا, دھاگوں میں, کالے دھاگے میں, پیلے دھاگے میں, ان سب کا بھی کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے کہ کالا دھاگا کس لیے, لال دھاگا کس لیے, پیلا دھاگا کس لیے. یہ ساری چیزیں جادو سے تعلق رکھتی ہیں, اور مقصد یہ ہوتا ہے دراصل کہ اس کے ذریعے سے دو اجنبی مرد و عورت کو اکٹھا کر دیا جائے, جس کو کہتے ہیں پیار کی شادی, لو میرج کہتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے پوسٹر ٹرینوں میں لگے رہتے ہیں اور لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, اس تھوڑی سی بات سے انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ساری باتیں لوگ کہاں سے کرتے ہیں. ٹائم دیتے ہیں 24 گھنٹے, 12 گھنٹے, 1 مہینے, 1 گھنٹے, سارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا, ساری خبر آپ کو بتا دی جائے گی کیا اچھا برا ہونے والا ہے. یہ سب کا سب جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق جادو سے ہے. یہ کام پھونک کر کے گانٹھ لگانے کا جو کام ہے اس کو زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں, زیادہ تر جادوگر مرد نہیں بلکہ جادوگرنیاں عورتیں کرتی ہیں. ایسے ہی ایک استحزار ایک لفظ ہے, آپ نہیں سنتے ہیں یا سنتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ ہم یہ برائیاں سنیں اور اللہ ہمیں ان فتنوں سے اور اس طرح کے ایمان و عقیدے کو ضائع کر دینے والی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو, استحزار یہ بھی ایک اصطلاح ہے, جادو کی اصطلاح. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا نظریہ ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے, جادوگر کی طرف سے کچھ ایسی حرکتیں, کچھ ایسے گندے عقیدے, کچھ ایسے گندے اعمال انجام پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جن یا وہ گندا جن یعنی شیطان حاضر ہوتا ہے, اور حاضر ہونے کے بعد پھر اس سے وہ ساری باتیں پوچھتا ہے. چونکہ دونوں کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ میں تمہارا کام کروں گا, تم میرا کام کرو گے, تم میری ضرورت پوری کرو گے اور میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا. اس کو استحزار کہا جاتا ہے. ایسے ہی اور بھی چند الفاظ ہیں, لیکن میں ان میں جائے بغیر میں چاہتا ہوں کہ بات کو آگے بڑھاؤں اور اپنی بات آگے کی باتیں جو اہم ہیں, ضروری ہیں, وہ ہم سنیں. دیکھیں, یہ ساری باتیں جو آپ نے سنی ہیں اس کا تعلق جادو سے ہے اور جادو ہی کی اصطلاحات کا حصہ ہیں. اسے استعمال کیا جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کسی کے پاس علاج کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ جادو کا نام نہیں لے گا, وہ تلسم کہے گا, استحزار کہے گا, تنجیم کہے گا, اس انداز کے, یا نفس کا نام لے گا. ہم سوچیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے, کوئی اور ہی کام ہے, جادو نہیں ہے, کوئی شرعی کام ہے, کوئی شرعی اصطلاح. دراصل یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بہکایا جائے, ورغلایا جائے, گمراہ کیا جائے اور مختلف الگ الگ ناموں سے لوگوں کے ایمان و عقیدے کو ضائع کیا جائے, اور علاج کے نام پر, معالجے کے نام پر, پریشانیوں کے دور کرنے کے نام پر میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ سارے کام انجام پاتے. میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جادو حق خیال کی چیز ہے, خیالی چیز ہے, وہم کی چیز ہے, جادو کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, یعنی ریئل میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے.
حقیقت میں جادو کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جادو حق ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو کے اثر سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، جادو کے اثر سے انسان مر بھی جاتا ہے، جادو کے اثر سے میاں بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے، جادو کے اثر سے دو ناجائز تعلقات میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور مختلف انداز کی بہت ساری چیزیں جادو کی وجہ سے انجام پاتی ہیں۔ تو جادو حق ہے، برحق ہے، اور اسی طرح میں قرآن کریم کے بے شمار آیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو حق ہے۔ انشاءاللہ وقت ملا تو کچھ حدیثیں، کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی۔ بہرحال یہ تو ہو گیا جادو، اور کہ جادو کی حقیقت ہے، یہ کوئی وہم کی اور خیال کی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی اب ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جادوگروں کے پاس لوگ جاتے ہیں، اس سے کوئی مطلب پوچھتے ہیں، کسی بات کی معلومات کرتے ہیں، یا کوئی علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں، کوئی مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، میرا شوہر مجھے نہیں چاہتا ہے، یا بیوی اور کوئی شکایت لے کر کے جادوگر کے پاس جاتی ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور اس کے بعد اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس کو صحیح جواب مل جاتا ہے، 1 دن 2 دن 4 دن، مہینہ 2 مہینہ، سال بھر کے بعد جب بھی وعدہ کرے جادوگر، اس کے بعد جب اس عورت کو یا اس مرد کو اس جادوگر کے جانے کے بعد جب اسے اپنی بات کی صحیح اطلاع مل جاتی ہے، اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، یا جس مقصد کے لیے بھی کوئی جاتا ہے جادوگر کے پاس، جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اس کا عقیدہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، اللہ کو پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس جانے سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، علاج ہو جاتا ہے، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، لوگوں کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور لوگ اس کو بجائے اس کے کہ جادو سمجھیں، اس کو مکاری سمجھیں، یا اس کو اور کوئی چیز سمجھیں جس کا تعلق جادو سے ہے، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کرامت ہے، بڑا نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور یہ باتیں پھیلاتے ہیں۔ یہاں یہ بھی حقیقت میں جاننے کی چیز ہے کہ جادوگری یا ایسے ہی کرامت میں کیا فرق ہے، یا ایسے ہی جادوگری، کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے۔ ایسا نہیں کہ جادوگری بھی کرامت کا حصہ ہے، یا جادوگری بھی کرامت اور معجزے کا حصہ ہے۔ جادوگری ایک الگ چیز ہے، کرامت ایک الگ چیز ہے، معجزہ ایک الگ چیز ہے۔ میرے بھائیوں، مختصر طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ جادوگری دراصل جو بھی ہوتی ہے، یا جادوگری کے نام پر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، اس کا تعلق شیطان سے ہے، شیطان کے کارندوں سے ہے، جنوں کا جو قبیلہ ہوتا ہے، جن میں بہت سارے چھوٹے بڑے جن ہوتے ہیں، اور ان جنوں کا یا ان شیطانوں کا جو بڑا رئیس ہوتا ہے، اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو جادوگری کا عمل بغیر شیطان کے کبھی انجام نہیں پا سکتا۔ جادوگری کا کام، سحر کا کام کبھی بھی بغیر شیطان کے، بغیر گندے جن کے کبھی بھی انجام نہیں پا سکتا، کیونکہ آپ سن چکے ہیں کہ جادوگری دراصل ایک معاہدے کا نام ہے، ایگریمنٹ کا نام ہے، جو جادوگر اور شیطان کے بیچ میں ہوتا ہے۔ جبکہ کرامت کیا ہے؟ کرامت کا تعلق سراسر اللہ رب العالمین کے فضل، اللہ کے انعام، اللہ کے احسان سے ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کے ایمان، اس کے تقوی، اس کے عمل صالح، اس کی توحید، اس کا اخلاص، اس کی للہیت، اور اس دین اسلام کے حوالے سے اس کی کوششوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کا انعام ہوتا ہے، اس کا احسان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کسی کے ہاتھ پر کوئی چیز خلاف واقع ظاہر کر دیتا ہے، اس میں دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے فضل حاصل ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس آدمی کی کوئی فضیلت ہے براہ راست، یعنی از خود اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے، ایک انعام ہے، ایک احسان ہے، جو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے خوش ہو کر کے اس کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے۔ اور معجزہ اس سے بڑھ کر کی چیز ہے، معجزہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے، احسان ہے، جو خاص ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ کرامت سے کہیں بڑھ کر کے ہوتا ہے، اس نقطے سے، اس پوائنٹ سے کہ کرامت کے اندر چیلنج نہیں ہوتا، اور معجزے کے اندر چیلنج ہوا کرتا ہے۔ معجزے میں چیلنج ہوتا ہے، تحدی، یعنی اللہ رب العالمین جب کسی نبی پر، کسی رسول پر کوئی معجزہ ظاہر کرتا ہے تو وہ معجزہ جو ظاہر ہوا ہے پوری دنیا کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی اللہ کا بندہ اپنی طرف سے وہ چیز ظاہر نہیں کر سکتا۔ جیسے قرآن کریم ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری دنیا عاجز ہو گئی، پورا عربستان عاجز ہو گیا، بڑے بڑے ماہرین، فصحاء، بلغاء، لیکن کوشش کر کے تھک گئے، اللہ کے کلام قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی جیسی بھی کوئی آیت پیش نہیں کر سکے۔ تو یہ
چیلنج ہے۔ تو معجزے کے اندر چیلنج ہوتا ہے، نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور کرامت خلاف واقع چیز کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے فضل و احسان ہے، انعام ہے، جو عام نیک اور صالح بندوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور جادوگری جو ہے یہ دراصل شیطانی عمل ہے، شیطانی معاہدے کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کافر نہ ہو کم سے کم تو فاسق ضرور ہوگا۔ جادوگری کا کام کرنے والا اگر کفر کے درجے تک نہ بھی پہنچا ہو، معمولی قسم کا جادو کرتا ہو، تو فاسق ضرور ہے۔ یعنی جادوگری کا کام کفر کے بغیر انجام نہیں پا سکتا، کم از کم کفر نہیں تو فسق تو چاہیے ہی۔ بغیر فاسق ہوئے، بغیر اللہ کا نافرمان ہوئے، گنہگار ہوئے، جادو کا کام کبھی بھی انجام نہیں پا سکتا۔ تو یہ موٹے طور پر، سرسری طور پر جادو، کرامت اور معجزے کے درمیان فرق ہے۔ اب یہاں سے ہماری بات شروع ہوگی جہاں سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جادوگر شیطان سے کیسے مل سکتا ہے، جادوگر شیطان دونوں میں کیسے ملاقات ہو سکتی ہے، جادوگر شیطان کو کیسے اپنے سے قریب کر سکتا ہے، یا اپنے آپ کو جادوگر شیطان سے کیسے قریب کر سکتا ہے، اس کا پتہ چلے گا آپ کو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کچھ ایسی حرکتیں ہیں گندی، فحش، ایمان کی، عقیدے کی، عمل کی، اخلاق کی، کردار کی، ایسی گندی چیزیں ہیں جن گندی چیزوں کو کر کے جادوگر شیطان سے قریب ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب بندہ اللہ سے قریب ہوگا شیطان سے دور ہوگا، جب بندہ شیطان سے قریب ہوگا تو اللہ سے دور ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، جو اللہ سے دور وہ شیطان سے قریب، اور جو شیطان سے قریب وہ اللہ سے دور۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان والی بھی ہو جائے اور اللہ والی بھی ہو جائے، اللہ کا بھی اللہ رب العالمین کے بھی قریب رہے بندہ اور شیطان سے بھی قریب رہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں میں کھلا بیر ہے، آپ جانتے اچھی طریقے سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ تو کچھ ایسی حرکتیں، کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے ایمان، عقیدے گندے قسم کے، فحش قسم کے، جسے انجام دیتا ہے جادوگر، اور ان کاموں کو کرنے سے شیطان سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب قریب ہوتا ہے تو شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ اب یہ سارے کام تو میرے پسند کے کام ہیں، میرے پسند کے کام ہیں، مجھے خوش کر دینے والے کام ہیں، اور جب یہ کام تم نے میرے لیے کر دیا ہے تو اب تم بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے، کون سا کام کرنا ہے۔ میاں بیوی میں تفریق کرنا ہے، ناجائز محبت کروانی ہے، کسی کی جان مارنا ہے، کسی کی عزت و آبرو لٹانی ہے، کیا کرنا ہے آخر تم بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے اس میں تیار ہوں۔ اب شیطان کون کون سے وسیلے اختیار کرتا ہے، جادوگر کون کون سے وسیلے اختیار کرتا ہے، کون کون سے کام کرتا ہے، جن کاموں کو کر کے شیطان سے قریب ہوتا ہے، اور جب قریب ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے کاموں کے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، کچھ جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کریم کے صفحات کو، قرآن کریم کی آیتوں کو، قرآن کریم کے کاغذات کو اسے پھاڑ کے اپنے پیروں میں لپیٹتے ہیں، اپنے پیروں میں لپیٹتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی جوتے اور چپل پہن کر کے کہیں چلتا ہے، وہ قرآن کریم کے کاغذات کو اپنے پیروں میں لپیٹ کر کے جوتے اور چپل کی شکل بناتا ہے، اور اس کے بعد اس کو لے کر کے گندی گندی جگہوں پر چلتا ہے۔ اتنا فحش کام جب کیا جائے گا قرآن کریم کے ساتھ تو شیطان قریب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شیطان آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہاں، کہے گا اچھا اتنا بڑا کام تم نے میرے لیے کر دیا، تو اب تم بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے، میں تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہیں کیا چاہیے بتاؤ۔ تو شیطان سے قریب ہونے کے لیے بعض جادوگر یہ کام کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو پھاڑ کر کے اس کا جوتے چپل بنا کر کے پیر میں لپیٹ کر کے اسے چلتے ہیں، گندی جگہوں پر چلتے ہیں، خاص طور سے بیت الخلاء میں، حمام میں، جو شیطانوں کا اڈا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ جو کھڈیاں ہیں، یعنی یہ لیٹرین روم ہے، گندگی کی جگہیں ہیں جہاں انسان اپنے پیشاب پاخانے کی حاجت پوری کرتا ہے، یہ شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہیں ہیں، یہ ابلیس کے کارندوں کے اکٹھا ہونے کی جگہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے کہ جب کوئی آدمی باتھ روم میں جائے، حمام میں داخل ہو استنجا کے لیے اور بیت الخلاء کے لیے، تو اسے چاہیے کہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شیطان مردوں سے اور شیطان عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو خیر یہ کام کرتا ہے، وہ قرآن کریم کو لپیٹ کر کے چلتا ہے تاکہ شیطان سے قریب ہو جائے۔ ایسے ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی آیتوں کو گندگی سے لکھتے ہیں، استغفر اللہ، پیشاب سے، پاخانوں سے، حیض اور ماہواری کے خون سے لکھتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں کو، تاکہ جتنا گندا کام کر سکیں شیطان سے قریب ہونے کا موقع ملے گا ان کو۔ ایسے ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی آیتوں کو اپنے پیروں کے نیچے لکھتے ہیں، پیروں کے تلووں پر نیچے سے لکھتے ہیں، پیر یوں کر کے قرآن کریم کی آیتیں لکھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں،
توہین کرنے کے لیے قرآن کریم کی، اس سے شیطان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے جادوگر ہیں جن کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان سے قریب ہونے کے لیے، شیطان کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے آیتوں کو، قرآن کریم کی آیتوں کے الفابیٹس کو الٹا لکھتے ہیں، الٹا۔ اب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا کوئی معنی بنتا ہے نا؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب اور پالنہار۔ ہم دائیں سے لکھتے ہیں تو الف لام ہا میم دال کا معنی بنتا ہے، لیکن اگر الٹا لکھا جائے تو کوئی معنی بنے گا اس کا؟ ہو سکتا ہے کفریہ معنی بن جائے، ہو سکتا ہے کوئی کفر کی بات بنے اس سے۔ میرے بھائیو، تو اس انداز کی حرکت کرتے ہیں تاکہ شیطان کیا ہو جائے؟ اس سے خوش ہو جائے۔ ایسے بعض لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن بغیر وضو کے۔ بسا اوقات نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا مطلب مسجد میں آتے ہیں یا کہیں نماز پڑھنے کے لیے رکوع سجدے ظاہر کرتے ہیں بغیر وضو کے، یا غسل کی ضرورت ہوتی ہے، جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، نہانے کی حاجت ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تاکہ شیطان کیا ہو جائے؟ اس سے خوش ہو اور اسے قریب ہونے کا موقع ملے۔ ایسے ہی بہت سارے جادوگر ایسے ہیں جو شیطان سے قریب ہونے کے لیے جانور کو اس شیطان جس قبیلے کا ہے، اس قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے اس کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لینے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ اس جن کا، شیطان کا نام لیتے ہیں جس سے مدد لینا ہے، اور یا پھر اس قبیلے کے، جنوں کے اس قبیلے کے سردار اور جو اس کا رئیس ہے اس کا نام لے کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تاکہ خوش ہو جائے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں، ستاروں کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے، شیطان سے قریب ہونے کے لیے اپنی محرمات کے ساتھ زناکاری اور بدکاری کرتے ہیں، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، استغفر اللہ، ایسی حرکتیں بھی جن و شیطان کرتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ تلسم لکھتے ہیں، کفری الفاظ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور آڑی ٹیڑھی لکیریں بناتے ہیں جس کو ہم سن چکے ہیں تلسم یا تلسم کے نام سے، تاکہ جن اور شیطان اس سے خوش ہو اور اس کے بعد ہمارے قریب آ جائے۔ یہ چند کام ہیں اس انداز کے، اور بہت سارے کام ایسے فحش اور گندے کام، ایمان کے، عقائد کے، اخلاق کے، عبادات کے ایسے گندے کام جن کاموں کے کرنے سے شیطان خوش ہو جائے کہ اب میرا مقصد حاصل ہو چکا ہے، تاکہ شیطان سے قریب ہو سکے۔ جادوگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تو ہو گیا شیطان سے قریب ہونے کے کام کون کون سے۔ شیطان سے قریب کیسے ہوتا جادوگر، یہ بات ہو گئی۔ یہ سارے کام کر کے شیطان سے قربت حاصل کرتے ہیں، اور جب قریب ہو جاتا ہے، شیطان سے قربت مل جاتی ہے، شیطان سے قریب ہو جاتا ہے، دوستانہ ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی شیطان خوش ہو جاتا ہے اس کے اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے، تو اب ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح شیطان کو بلایا جائے، اسے حاضر کیا جائے۔ آپ سنتے ہیں نا، موکل کا لفظ سنتے ہیں، موکل یا موکل کہتے ہیں لوگ، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ موکل کیا ہے، یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے۔ دراصل حقیقت میں یہ چیز موجود ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بات آگے آئے گی جس سے پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے لوگ موکل بناتے ہیں یا موکل بناتے ہیں، اور اس انداز سے یہ لوگ کام لیتے ہیں۔ دراصل شیطان کا سجدہ کرنا، شیطان کے سامنے رکوع کرنا، اور شیطان کے سامنے گر کر کے، اس کے پیروں پر گر کر کے، اپنے پیشانی کو ٹیک کر کے گریہ وزاری کرنا کہ آپ کو کیا چاہیے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ واسطے میرا یہ کام کروا دو۔ یہ ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے، اب وہ راضی ہو جاتا ہے کہ خلاص میں پرماننٹ ہو گیا تمہارے لیے، پرماننٹ، جب تمہیں ضرورت ہو میں حاضر، کیونکہ تم میرا مقصد پورا کر چکے ہو، تمہیں جو چاہیے میں تمہارے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جو پرماننٹ ہو جاتا ہے اس کا جن اور شیطان، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کو کہا جاتا ہے موکل یا موکل۔ لوگ کہتے ہیں، مطلب نہیں سمجھتے ہیں کہ موکل کے معنی کیا ہوتے ہیں، موکل کا معنی کیا ہے۔ خلاصے کلام ہے کہ اس کا وکیل جس کے ذریعے وہ کام کرواتا ہے، اس کا ایجنٹ جس کے ذریعے وہ کام کرواتا ہے، ایسے ہی شیطان ان کا ایجنٹ ہوتا ہے اور وہ سارے کام کر کے دیتا ہے اس کے۔ میرے بھائی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کفر ہو چکا ہے، شرک ہو چکا ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ سجدہ ہو چکا ہے، اور اس انداز کے قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ ہو چکا ہے، اب کفر میں اس کی کوئی شک شبہ باقی نہیں ہے، تو پھر کیا پریشانی، میں سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تو ہو گئی بات قربت کی۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کاموں کو کر کے شیطانوں کو حاضر کیا جاتا ہے۔ حاضر یعنی اب کوئی اور بڑا کام کرنا، کفر کا، شرک کا، گندگی کا کام کرنا، جس کی وجہ سے شیطان خوش ہو کر کے اسی مجلس میں حاضر ہو جائے جہاں وہ کام کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی قسم کھا کھا کر کے دہائی دینا، اللہ کی قسم کھانے کے بجائے کیا کرنا،
اس شیطان کی، اس جن کی یا جس قبیلے کا ہے اس قبیلے کے سردار کی قسم کھا کھا کر کے، اس سے مدد مانگ مانگ کر کے، اس سے فریاد کر کر کے، یعنی کھلم کھلا کفر کر کے، شرک کر کے اس کے سامنے دہائی دینا، اسے بلانا اور اس کی مدد، اسے مدد کے لیے پکارنا، فریاد کرنا، یہ کام جب کیا جاتا ہے کھل کر کے تو شیطان حاضر ہو جاتا ہے کہ اب کوئی شک نہیں ہے اس کے بارے میں کہ یہ میرا ہو چکا ہے، میری بات کو مان چکا ہے اور میرا غلام بن چکا ہے، اللہ سے مکمل رشتہ توڑ چکا ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ اس کا امتحان بھی لیتے رہتے ہیں، اس کا امتحان بھی لیتے رہتے ہیں۔ کوئی کام دے دیا گیا، یہ کام کرنا ہے، میاں بیوی میں تفریق پیدا کرنا ہے مثال کے طور پر۔ اب وہ اگر اندازہ لگانا چاہتا ہے جن، شیطان، کہ پتہ نہیں جو عقیدہ اس کا تھا میرے بارے میں، توبہ تو نہیں کر لیا اس نے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین پر ایمان کر لیا ہو، رکھ لیا ہو اس نے، توحید پر آ گیا ہو اور ایمان تازہ کر لیا ہو، تو امتحان بھی لیتے رہتے ہیں جن و شیطان، تاکہ کنفرم رہے کہ اس کا کفر و شرک باقی ہے، توبہ نہیں کیا ہے ابھی بھی۔ تو خیر میرے بھائیوں، ایک کام حاضر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک روم میں جاتے ہیں، ایک روم میں دروازہ بند کر لیتے ہیں، دروازہ بند کرنے کے بعد آگ جلاتے ہیں، چھوٹی سی آگ جلاتے ہیں۔ آگ جلانے کے بعد اب جیسا مقصد ہوتا ہے ویسا کام کرتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں تفریق کرنی ہے مثال کے طور پر، نفرت پیدا کرنی ہے، تو اس آگ کو جلانے کے بعد اس آگ کے اوپر ایسی خوشبو کی لکڑیاں ڈالتے ہیں، خوشبو نہیں بلکہ بدبو کی لکڑیاں، گندگی والی لکڑیاں اس کے اوپر ڈالتے ہیں، تاکہ جب جلے وہ لکڑی، جب جلے اس آگ کے اندر تو اس سے بہت بری بو نکلے۔ اب بری بدبو یعنی بدبو جب نکلے گی اس سے، تو بدبو سے نفرت پیدا ہوتی، یہ ان کا سینس ہے کہ اس سے شیطان خوش ہوگا، اور چونکہ بدبو کا مطلب نفرت ہوتا ہے، اس لیے میاں بیوی میں نفرت پیدا ہو جائے گی، جدائیگی پیدا ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے بری بدبو والی چیز ڈالتے ہیں اس کے اوپر۔ اور اگر مثال کے طور پر مقصد یہ ہے کہ دو ناجائز تعلقات قائم کر کے ایک اجنبی لڑکے اور ایک اجنبی لڑکی کی محبت کروا دیں، اگر یہ مقصد ہے تو اس پر خوشبو والی لکڑیاں ڈالتے ہیں، خوشبو کی دھونی دیتے ہیں، اور جب خوشبو پھیلتی ہے تو جیسا مقصد ہوتا ہے ویسا اس آگ کے اوپر ڈالا جاتا ہے، خوشبو پیدا کرنے کے لیے یا بدبو پیدا کرنے کے لیے۔ اور بہرحال اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اب جن حاضر ہوتا ہے، جن مطلب شیطان، برا ہے اس لیے شیطان کہا جا رہا ہے اسے، وہ حاضر ہوتا ہے۔ اب وہاں پر اس کے سامنے وہ جھک جاتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس سے گریا کرتا ہے، روتا ہے، گڑاتا ہے کہ میں ایک بہت ہی اہم کام کے لیے آپ کو حاضر کیا ہے، میں نے ایک بہت ہی اہم کام کروانا ہے، اس لیے میں نے آپ کو حاضر کیا ہے، اللہ واسطے یعنی میرا کام پورا کر دو۔ اور پھر کام بتایا جاتا ہے، وہ کام اس کا مکمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری حرکتیں ہیں جن حرکتوں کے ذریعے سے شیطان کو حاضر کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہو گیا کیا، قسم کھانا، مدد مانگنا، فریاد کرنا اس جن سے، اس شیطان سے، اللہ کو چھوڑ کر کے، تاکہ وہ حاضر ہو جائے۔ نمبر 2 ایک طریقہ اور بھی ہے، اللہ کے سوا غیروں کے نام پر، چاہے اس قبیلے کا سردار ہو، جنوں کا سردار، یا خود وہ شیطان ہو، اس کے نام سے جانور ذبح کرنا، کوئی پرندہ ذبح کرنا، کوئی بکرا ذبح کرنا، اور کوئی چیز ذبح کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کے، ان کا نام لے کر کے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، گندگی کی جگہوں پر جانا، اس سے پہلے جو آپ سن چکے ہیں، گندگی کی جگہوں پر جانا قرآن کریم کو لے کر کے، یا وہاں جا کر کے اللہ کا نام لینا گندی جگہوں پر، اس انداز کی حرکتیں کرنا، یا مثال کے طور پر قرآن کریم کو الٹا لکھنا، اللہ رب العالمین کی کلام کی آیتوں کو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو، یا اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کو، یا ایسے ہی اللہ رب العالمین کی قرآن کریم کی آیتوں کو الٹا لکھنا تاکہ وہ خوش ہو جائے، اس انداز کی حرکتیں کرنا، تاکہ کیا ہو، تاکہ شیطان حاضر ہو جائے۔ بہت اختصار کے ساتھ، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر قسم کی تفصیل کیا ہے، اور یہ جو سارے کام جن کو، شیطان کو حاضر کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، جادوگر کرتا ہے، اس میں عقیدے کی کون کون سی خرابیاں ہیں۔ قسم کھا کر کے بلاتا ہے تو کیا خرابی ہے، ذبح کر کے بلاتا ہے تو کیا خرابی ہے، یا مثال کے طور پر کسی چھوٹے بچے کو بلانا، اور بلانے کے بعد اس کی ایک ہتھیلی پکڑنا، بائیں طرف کی دائیں طرف کی ایک ہتھیلی کو ہاتھ میں لینا، اور لینے کے بعد ایک اسکوائر قلم سے یا زعفران سے اس کے ہاتھ کے اوپر ایک اسکوائر باکس بنانا، لکھ کر کے بنانا، اور بنانے کے بعد اس کے اندر تلسم لکھنا، آڑی ٹیڑھی لکیریں، گول گول، لمبی لمبی اور دائیں بائیں کی لکیریں بنانا، اور لکیریں بنانے کے بعد اس کے اوپر کچھ منتر پڑھنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اب جن شیطان حاضر ہو جائے گا، کیونکہ اس سے وہ خوش ہوتا ہے،
اس کے قبیلے کا سردار خوش ہوتا ہے، اس جن کو بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے گا اس کام کے لیے، اس طرح کی حرکتیں کرنا، ان تمام ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو علماء نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر۔ میرے بھائیو اس پر کافی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، اور میں بہت ہی اختصار کے ساتھ انہی کتابوں سے یہ باتیں نکال کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ مختصر طور پر صحیح لیکن اس کے بارے میں ایک تصور آپ کے سامنے آ جائے کہ جادو کیا چیز ہے۔ جادوگر اگر آپ پہچاننا چاہیں، علاج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، ہماری قوم کی، سماج کی لڑکیاں، عورتیں پریشان ہوتی ہیں، کبھی یہ علاج نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوئی، یا اور کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، مال کی پریشانی ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے، گھر کے اندر کوئی تکلیف ہے، اس قسم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے مرد یا ہماری عورتیں جب جادوگروں کے پاس جاتی ہیں، ہم اور سماج کے یہ مرد اور عورتیں یہ سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں کہ وہ جادوگر نہیں ہے، کوئی بڑا اللہ تک پہنچا ہوا آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ رب العالمین کا ایک نیک بندہ ہے، ایک صالح بندہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین سے قریب ہے، اور ہمارے مقصد کو پورا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے، یا اس کی جو بھی نیکیاں ہیں، جو کہ عبادتیں ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔ یعنی ہم اس کو جادوگر نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، ایک نیک اور صالح بندہ ہے۔ آئیے ذرا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے پاس علاج کروانے کے لیے جائیں اگر علاج کروانے کے لیے، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ اللہ کا ولی ہے اور مسلمان ہے، مومن ہے، یا وہ جادوگر ہے؟ کون ہے وہ؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جادوگر کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں ہیں جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جس کے پاس علاج کرنے کے لیے کوئی جائے، کوئی مرد جائے یا کوئی عورت جائے، اور وہ جادوگر ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ ایک پہچان یہ ہے کہ جب مریض علاج کرنے کے لیے اس کے پاس جائے گا، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جائے گا، تو وہ اس سے پوچھے کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہاری ماں کا نام کیا ہے۔ ایک نشانی کیا ہے؟ اگر علاج کرنے والا آدمی، اگر معالج یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے اور تمہاری ماں کا نام کیا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے؟ وہ جادوگر ہے۔ وہ صحیح معالج نہیں ہو سکتا ہے، وہ کتاب و سنت کا علاج کرنے والا نہیں۔ اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا کتاب و سنت سے علاج کرنے کا مسئلہ بھی بڑا نازک ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بھی تقریباً ایسا لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں فتنہ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انشاءاللہ بتاؤں گا، میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ کتاب و سنت سے جو علاج کرنا، جو کتاب و سنت میں ثابت ہے، اس کے بھی کیا حدود ہیں، اس کے کیا ضابطے ہیں، کہ ہر آدمی علاج کرنا شروع کر دے؟ سلف کا طریقہ کیا تھا علاج کرنے کے بارے میں، انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ میرے بھائی، تو اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے یا آپ کی ماں کا نام کیا ہے، پوچھنا کیا چاہیے؟ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر جاننا ہی ہے تو باپ کا نام، لیکن کیا پوچھے؟ ماں کا نام کیا ہے؟ اگر ماں کا نام پوچھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ جادوگر ہے، وہ جادوگر ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر یہ کہے کہ آپ کا علاج کرنا پڑے گا، اگر آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بال لے کر کے آئیں، یا اگر کوئی گیا ہے، میرے گھر میں فلاں آدمی ہے، میرے پڑوس میں ایسا آدمی ہے، اس کو پریشانی ہے، اس کا علاج کروانا ہے، کیا کہے گا وہ؟ اگر یہ کہے کہ اس کے بال لا کر کے دو، ہے نا، یا اس کے باڈی کے کپڑے لا کر کے دو، اس کا انڈر ویئر لا کر کے دو، اس کی بنیان لا کر کے دو، مثال کے طور پر اس انداز کی باتیں اگر کریں تو یہ سمجھ لو کہ وہ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ بال کا مطالبہ کر رہا ہے، کنگھی بال کہاں سے لائے گا؟ اگر کوئی مثال کو غلط کوئی کام کروانا چاہتا ہے، ایک لڑکا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کسی اجنبی لڑکی سے محبت کر لے، اس کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ محبت کی شادی ہو جائے، یا کسی جادو کے کام سے، اس علاج کے ذریعے سے میری اور اس سے محبت ہو جائے، اور وہ کیا کہتا ہے اس سے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس سے محبت کریں تو آپ اس کا بال لا کر کے دیجئے۔ اب بتاؤ بال کہاں سے لا کر کے دے گا وہ؟ مشکل کام کہ نہیں مشکل کام ہے۔ اب اس کے لیے کوشش کرنا کہ اس کی کسی طریقے سے وہ دیکھے کہ وہ بال کب بناتی ہے، کنگھی کب کرتی ہے، اور بالوں میں کنگھی سے بال نکال کے کب باہر پھینکتی ہے، وہ کہاں گرتا ہے، وہ سارے اٹھا کر کے لے کر کے بالوں میں اکثر جادو کیا جاتا ہے، بالوں میں، آپ جانتے ہیں نا، وہ ساری باتیں میں نے چھوڑ دی، میں نے گفتگو نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو جو ہوا تھا، جو بہت بڑے یہودی لبید بن عاصم نے، جو بنو زریق کا تھا، لبید بن عاصم نام کی یہودیوں ہی نے کروایا تھا، اس نے جادو کیا تھا، کس میں؟ فی مشتن و مشاطہ، فی مشتن و مشاطہ، بال میں اور کنگھی میں جادو کیا تھا اس نے۔ اور آتا ہے کھجور کے نر خوشے کے خول میں، کھجور ہوتا ہے، کھجور، نخلا کھجور، اور کھجور کا جو خوشہ ہوتا ہے اس میں میل اور فیمیل ہوا کرتے ہیں،
آپ حضرات زیادہ جانتے ہوں گے، مجھے تو نہیں معلوم ہے کھیتی ویتی کے بارے میں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال کھجور کے اندر میل اور فیمیل ہوتے ہیں، اور بھی پودوں میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے پیدائش کے اندر لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، خوشے کو نر کو مادے پر، مادے کو نر پر ڈالنا، اور اس طریقے سے پیدائش کرتے ہیں۔ تو نر کھجور کا خوشہ، اس کے اوپر جو غلاف، جو ڈھکن چڑھا ہوتا ہے، اس ڈھکن کے اندر جادو کیا تھا اس نے، اور بال اور کنگھی کے اندر جادو کیا تھا۔ تو بالوں میں زیادہ تر جادو کرتے ہیں، بال منگوائے، انڈر ویئر منگوائے، کپڑے منگوائے، تو جان لینا چاہیے کہ کیا ہے، وہ جادوگر ہے، جادو کے ذریعے سے علاج کرنا چاہتا ہے۔ ایسے مثال کے طور پر کبھی کہے کہ ایک جانور لے کر کے آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ جانور کیا ہونا چاہیے، کالا ہونا چاہیے، کسی رنگ کی تعین کرے، کالا جانور لاؤ، کالا بیل لاؤ، کالا بکرا لاؤ، ایسا کرے۔ یا مثال کے طور پر وہ جب جانور لا کر کے دے دے تو اس جانور کو ذبح کر کے اس کا خون مریض کے بدن میں لگائے، تو جان لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ جادوگر ہے، وہ کوئی صحیح معالج نہیں ہو سکتا۔ ایسے مثال کے طور پر وہ طلاسم لکھے، طلاسم یعنی لکیریں، آڑی تیڑھی لکیریں بنائے اور علاج کرے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ کیا ہے، جادوگر ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر وہ کہے کہ 1 مہینے تک، 2 مہینے تک، 10 دن تک ایک کمرے میں بند ہو جاؤ، لائٹ بند کر کے، اجالے میں 1 مہینے تک نہیں آنا، 1 مہینے تک کوئی خاص ٹائم بتائے کہ اتنے دنوں تک تم کو اجالے میں آنا نہیں ہے، اندھیرے میں رہو، کمرے کا دروازہ بند کر کے، لائٹیں آف کر کے 1 مہینے تک رہو۔ اگر ایسی کوئی بات شرط لگاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے، جادوگر ہے۔ ایسی مثال کے طور پر کوئی کہے کسی آدمی سے کہ تم 1 مہینے تک غسل نہیں کرنا، 10 دن تک غسل نہیں کرنا، نہانا نہیں، جو گندے کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں اسے، گندے کپڑے اسی کے اندر اپنے آپ کو رکھو، اور تمہیں نہا دھو کر کے صاف ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی شرط لگاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ جادوگر ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی علاج کرنے والا آدمی، جب آدمی جائے اس کے پاس تو علاج کرنے کے لیے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور اس کے بعد زور زور سے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یا اور کہیں کی تلاوت کرے۔ شروع میں زور زور سے قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کرے، اور اس کے بعد پھر خاموش ہو جائے، اور دھیرے دھیرے بغیر ساؤنڈ کے، بغیر آواز کے کیا کرے، خالی ہونٹ ہلائے، اور کچھ اب ایسا لگے کچھ پڑھتا ہے لیکن آواز باہر نہ آئے، تو بھی جان لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ جادوگر ہے۔ اگر جادوگر نہیں ہوتا تو قرآن کریم کی آیتیں اگر پڑھتا تو مستقل ساری آیتیں زور سے پڑھتا، آدھا زور سے قرآن کریم پڑھتا ہے، اور اس کے بعد کیا کر رہا ہے، وہ اس کے بعد جنتر منتر پڑھ رہا ہے، اور وہ تلسم پڑھ رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں، جو پھونکتے ہیں منتر پڑھ کر کے، وہ منتر پڑھ رہا ہے، اس انداز کی حرکتیں ہیں۔ اس سے جان لینا چاہیے کہ وہ آدمی کیا ہے، وہ جادوگر ہے۔ ایسے ہی کبھی ہو سکتا ہے کہ مریض کو کوئی سامان دے، یہ پھل ہے، یہ کیلا ہے، یہ انار ہے، اس کو لے جاؤ پھلاں جگہ مٹی کھود کر کے اس کے اندر دفن کر دینا، یا ہلدی ہے، یا ایسے ہی مثال کے طور پر لیمو ہے، ہری مرچ ہے، اس انداز کی کوئی چیز دے اور کہے اسے لے جاؤ، اتنے بج کر اتنے منٹ پر اسے زمین کے اندر گڑھا کھود کر کے کیا کرنا، اسے دفن کر دینا، اس انداز کی کوئی بات کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے، جادوگر ہے۔ اس انداز سے میرے بھائیوں بہت ساری باتیں ہیں، اور میں ساری باتیں حقیقت میں رکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے اور مجھے دوسری باتیں بھی آپ کے سامنے کرنی۔ آئیے کچھ نشانیاں جس پر جادو ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مریض سوچتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے، یا اس کے گھر والے سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے پر، میری بیٹی پر، میری بیوی پر، میرے فلاں پر جادو ہو گیا ہے، جبکہ جادو نہیں ہوتا ہے، وہ جادو نہیں ہوتا ہے۔ تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، انسان یہاں پوچھتا ہے، وہاں پوچھتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کرواتا ہے، اور ایسے ہی جو چیک اپ وغیرہ ہوتا ہے سب کروا لیتا ہے۔ جب کوئی آرام نہیں ہوتا ہے تو اب کیا سوچتا ہے کہ اب جادو کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، جادو ہی ہو سکتا ہے۔ جادو اگر نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کے علاج سے اس کو شفا مل جاتی، لیکن ڈاکٹر کی دوا اثر نہیں کر رہی ہے، اور اس کے چیک اپ میں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جادو ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی جاننا چاہیے کہ جیسے جادوگر کی پہچان ہمارے پاس ہونی چاہیے، ایسے جس پر جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اس کی پہچان بھی ہمیں ہونی چاہیے، تاکہ ہم جانیں پہلے کہ جادو ہوا ہے، تب جائیں جادو کے حساب کا علاج کروانے کے لیے۔ جادوگر کے پاس تو علاج نہیں کروانا جائز ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ نے فرماتے ہیں، نہا عن النشرہ، صحابہ کرام نے پوچھا نشرہ کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشرہ سے منع کر دیا۔ نشرہ کسے کہتے ہیں؟ نشرہ کہتے ہیں جادو کا توڑ جادو سے کروانا، جادو کا علاج جادو سے کروانا۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر حرام ہے،
جادو کا علاج جادو سے کروانا اسلام کے اندر حرام۔ تو اگر پتہ چلے اور یہ نشانیاں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں علماء کی کتابوں کی روشنی میں، اگر یہ نشانیاں پائی جاتی ہوں تو پھر آپ جان سکتے ہیں کہ ہاں اس کو کوئی اور بیماری نہیں ہے، بلکہ کسی نے اس کے اوپر کیا کر دیا ہے، جادو ٹونا کر دیا ہے۔ تو اب اس کا علاج رقیہ شرعیہ، قرآن کریم کی آیتیں، حدیثیں، دعائیں وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ جادو کس کے اوپر ہوا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جس پر جادو ہو جاتا ہے، کوئی جادو کر دیتا ہے، کوئی ٹونا ٹٹکا جادو کر دیتا ہے، تو سب سے بڑی پہچان اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے دور ہٹ جاتا ہے۔ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ الحمدللہ، نہ استغفراللہ، مطلب ذکر و اذکار اور اللہ کی عبادت سے بالکل دور ہٹ جاتا ہے۔ بالکل اس کی طبیعت اللہ کے دین میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، نماز میں، روزے میں، حج و زکوٰۃ میں، تسبیحات تحلیلات میں بالکل اس کا دل نہیں لگتا، دور ہٹ جاتا ہے اس سے۔ یہ ایک پہلی نشانی ہے کہ عبادت بالکل چھوڑ دیتا ہے، عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، پہلی نشانی یہ ہے اس کی، اور سب سے اہم نشانی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایسے ہی وہ اکثر و بیشتر بڑے بڑے ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے۔ بڑے بڑے کیا دیکھتا ہے؟ ڈراؤنے خواب، چونک جاتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے، اور پوری پوری رات سے نیند نہیں آتی ہے ڈراؤنے خواب دیکھنے کی وجہ سے۔ یہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے اوپر جادو کسی نے کیا ہے، جادو کی نشانیاں ہیں۔ ایسے ہی مثال کے طور پر اکثر و بیشتر مستقل طور پر سر کا درد ہونا، سر کا درد، کوئی دوا، کوئی علاج، کوئی ٹیبلٹ اس کو تھوڑا بھی اثر نہ کرے، تھوڑا بھی ریلیف نہ ملے، مستقل درد قائم ہو سر کے اندر، تو اس کو یہ بھی کس بات کی نشانی ہے؟ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان یا بچوں کے درمیان بہت زیادہ جھگڑا ہو، کوئی میٹر نہ ہو، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بلا وجہ بیوی سے اختلاف چل رہا ہے، بیوی سے جھگڑا ہو رہا ہے، مار دھاڑ ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے، پڑوس کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تم میں بڑا اختلاف ہے، یہ بھی کس بات کی نشانی ہے؟ اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر بلا کسی وجہ کے بہت زیادہ غصہ آنا، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اتنا غصہ ہو رہا ہے کہ لال پیلا ہو جا رہا ہے، اس کی آنکھیں لال لال، ایسی صورت بن جائے۔ ایسے مثال کے طور پر بہت زیادہ بھول چوک، کوئی چیز یاد نہ رہے اسے، جو بھی چیز بتلائی جائے بھول جائے، جو بھی چیز سمجھائی جائے یاد نہ رہے، بالکل غافل، بہک جائے اس کا دماغ، ایسا لگے کہ دماغ ختم ہو گیا ہے اور جادو چل گیا ہے اس کے اوپر۔ جب انسان کو کوئی بات یاد نہیں رہتی ہے، بہت زیادہ بھولتا ہے، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں لگتا ہے جادو ہو گیا اس کے اوپر، کچھ اس کو یاد نہیں رہتا ہے، پاگل سا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایسے ہی اس کے ذہن میں یہ آئے کہ فلاں کام ہو چکا ہے، حالانکہ وہ کام نہ ہوا ہو، اس کو خیال آئے کہ یہ کام ہو چکا ہے لیکن وہ کام ابھی تک نہ ہوا ہو۔ ایسے مثال کے طور پر اس کی آنکھیں اوپر کی طرف چڑھ جائیں، آنکھیں چڑھ جائیں ایک دم، پلک اس کی رک جائے، حرکت نہ کرے، اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ایک جگہ بیٹھنے پر راضی نہ ہو، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں جائے بیٹھے، وہاں جائے بیٹھے، دور دراز نکل جائے، جنگل میں، جھاڑیوں میں، کہیں پبلک کے بیچ میں ایک جگہ بیٹھنے پر راضی نہ ہو، اس کا دل نہ لگے، یہ سب نشانیاں کس بات کی ہیں؟ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ ایسے ہی بہت زیادہ گندا رہے، نہ کپڑے کا خیال، نہ چہرے کا خیال، نہ بال کا خیال، گندگی، نہ کوئی صفائی، نہ ستھرائی، اس انداز کی حرکت کرے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ اس انداز کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یا ایسے ہی آخری ایک نشانی اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کے جسم کا رنگ، اس کے چمڑے کا رنگ بدل جائے، پیلا پڑ جائے، لال ہو جائے، اس انداز کی کوئی چیز ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ یا چہرہ کالا ہو جائے، پورا چہرہ کیا ہو جائے؟ کالا ہو جائے، یہ ساری نشانیاں اس بات کی ہیں کہ ایسے آدمی کے اوپر جادو ہوا ہے۔ تو اس کا علاج کروانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ایسے آدمی کے پاس جانا، بلکہ جانے سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آدمی خود کیا کرے؟ خود دین اسلام کا پابند ہو جائے، فرائض کا، واجبات کا، نماز روزہ کا پابند ہو جائے، گھر کے اندر سے ساری برائیاں ختم کر دے، گندی بات بولنا بند کر دے، گندی حرکتیں کرنا بند، یعنی مکمل طور پر اسلام کی پابندی کرنے لگے، مکمل طور پر اسلام کو فالو کرنے لگے، حرام کاموں سے دور ہٹ جائے، ناجائز کاموں سے دور ہٹ جائے، اپنے گھر کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے جسم کو، اپنے گھر بار کو، بچوں کو، بیوی کو، سب کو گندی حرکتوں سے پاک صاف کر دے، اور پھر اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، پابندی کرے، اور قرآن کریم کی تلاوت کر کر کے اپنے اوپر دم کرے، خود ہی اس کا
علاج ہو جائے گا، اس کا جادو ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. یہ اس کی شکل ہے. اگر یہ چیز نہ ہو، قرآن پڑھنا نہ آتا ہو یا اس انداز کی چیز اس کے پاس نہ ہو سکتی ہو، تو پروفیشنل لوگوں کے پاس نہیں، جن کے ساتھ پروفیشن لگا ہوا ہے کہ ہاں یہ علاج کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہیں، بلکہ کسی بھی آدمی جس کو ہم نیک سمجھتے ہوں، صالح سمجھتے ہوں، نماز کا پابند ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، بیڑی سگریٹ تمباکو اور اس کے علاوہ اس طرح کی چیزیں اس کے اندر نہیں ہے، اس کے کاروبار میں حرام کی ملاوٹ نہیں ہے، نماز کی پابندی مستقل کرتا ہے، زبان گندی استعمال نہیں کرتا، اخلاق کا پابند ہے، اس انداز کے نیک اور صالح آدمی کے پاس جائے اور اس سے کہے بھئی آپ مجھ پر رقیہ کر دیجئے، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے دم کر دیجئے، مجھ پر شاید جادو ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اور اپنے کلام کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائے. یہ اس کا مختصر طور پر میرے بھائیو طریقہ ہے. اب ایک بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ جادو کرنے، جادو سیکھنے کا حکم کیا ہے. اس سلسلے میں قرآن کریم کی صاف آیتیں ہیں. صاف آیت اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا تَكْفُرْ، جادو سیکھ کے کفر نہ کرو، جادو سیکھ کے کفر نہ کرو. اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر لمبی آیت کریمہ ہے، آپ جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے آسمان سے 2 فرشتوں کو ہاروت ماروت کو بھیجا تھا. ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا 2 فرشتوں کو آزمائش کے لیے، امتحان لینے کے لیے. وہ فرشتے گھوم گھوم کے چل کر کے سب لوگوں میں اعلان کرتے تھے دیکھو ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم جادو سکھا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے جادو سیکھنا کفر ہے. اللہ رب العالمین تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، اس لیے جادو سیکھ کے کفر کا کام مت کرنا، جادو سیکھ کے کفر کا کام مت کرنا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم لوگ آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے تم جادو سیکھ کے کفر مت کرنا. اللہ نے خود فرما دیا جادو سیکھنا کیا ہے، جادو سیکھنا کفر ہے. جادو سیکھنا کفر، جادو کرنا کفر. اور ایسے ہی جادو کے اندر ہونے والی چیزیں، چاہے وہ کوئی منتر ہو جو پڑھا جاتا ہو، یا کوئی چیز لکھی جانے والی چیزیں جیسے تلسم وغیرہ لکھا جاتا ہے، یا ایسے ہی پھونکی جانے والی چیزیں جو پڑھ کر کے پھونکی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ کفریہ ہوا کرتی ہیں. اس کا کوئی ثبوت اللہ کے دین کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج اللہ کی کتاب قرآن کریم سے، اللہ کے نبی کی سنت سے، جو اذکار ہیں، جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں، جو ادعیہ معصورہ ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کتاب و سنت کے اندر بہت سارے علاج موجود ہیں، اس انداز کی چیزوں سے علاج کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں 10 منٹ اور لوں گا، 5-7 منٹ میں اور لوں گا، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بات ختم کر دوں گا. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میری باتیں بہت ہی ناقص ہیں، بہت ہی کم ہیں، کیونکہ وقت بہت ہی شارٹ رہا میرے بھائیوں، بہت ہی مختصر رہا، اور اتنے مختصر وقت میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی ہیں. میری مجبوری ہے کہ میں جلدی ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مجھے 1-2 باتیں عرض کرنی ہے، پھر انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. ایک بات عرض کرنی ہے کہ جادو کے علاج کا شرعی طریقہ کیا ہے. اس میں ہے تفصیلات، لیکن اشارہ خالی کروں. دیکھیے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اللہ سے پناہ مانگے، استعاذہ، اللہ سے کیا کرے، پناہ مانگے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا لگ جائے، شیطان پکڑ لے، شیطان کچوکا لگا دے، شیطان ستائے تمہیں، تو کیا ہونا چاہیے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے استعاذہ کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اس انداز کی جو دعائیں ہیں جس میں سارے شر سے، سارے فتنوں سے، ساری آزمائشوں سے، ساری گندگیوں سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، ایسی چیزوں سے اللہ کی پناہ میں رہنے کی کوشش کرے. ایک کام یہ ہے. دوسرا کام کیا ہے، اللہ سے ڈرے. ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ اپنے آپ کے، اپنی ذات سے، اپنے گھر بار سے، اپنے اہل و عیال سے، اور اپنے کاروبار سے، اپنی زندگی میں ہر پہلو سے ساری برائیاں، ساری گندگیاں، سارے غلط کاموں کو دور کر لے، اپنے آپ کو اسلام کا پابند کر لے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کا متقی بن جائے، متقی اور پرہیزگار بن جائے. نمبر 2. نمبر 3، اللہ پر مکمل اعتماد کرے، اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین پر جو بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوا کرتا ہے. ایسے ہی نمبر 4، اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اپنی کی ہوئی غلطیوں سے توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے. اے اللہ، میں نے گناہ کا کام کیا، میں نے شرک کا کام کیا، کفر کا کام کیا، میں نے تجھ سے بغاوت کی، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین تیرا عذاب مجھ پر آ گیا کہ مجھ پر شیطان نے قابو پا لیا اور مجھ پر جادو کر دیا گیا. جس نے بھی جادو کیا ہوگا شیطان کی مدد سے کیا ہوگا.
بغیر شیطان کی مدد کے جادو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کیسے ہوا ہے؟ شیطان کی مدد سے کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے، صدقہ، خیرات، اور اللہ کے راستے میں غریبوں، فقیروں کی، مسکینوں کی مدد کرے، اور جو دیگر بہت سارے فنڈ ہیں، مد ہیں اللہ رب العالمین کے دین کے، اجر و ثواب کے، اس میں شرکت کرے، اپنے مال کو خرچ کرے، احسان کرے۔ ایسے ہی نمبر 6 اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور جو دعائیں صحیح طور پر ثابت ہیں، یہ جنتر منتر نہیں، دنیا بھر کے ورد اور وظیفے اور ذکر و اذکار بناوٹی طور پر جادوگر لا کر کے دے دیتے ہیں اور لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بلکہ چاہیے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، قرآن کریم کا ذکر کرے، اور ایسے ہی جو دعائیں قرآن کریم کی آیتوں میں ثابت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ثابت ہیں، ایسی دعاؤں کو بھی پڑھ کر کے اپنے آپ کو نیک اور صالح بنائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی اب کیا باقی بچتا ہے کہ علاج کرانے کے لیے اتنا تو اس کو پابندی کرنی چاہیے، اتنا پابندی اور اتنے کام اس کو خود کرنے ہیں، اور اس کے بعد اسے چاہیے کہ علاج کروانے کے لیے کسی نیک اور صالح آدمی کے پاس جا کر کے اس سے کہے کہ میرے لیے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، قرآن کریم کا مجھ پر رقیہ کر دیجئے، مجھ پر پڑھ کر کے دم کر دیجئے تاکہ میرا علاج ہو جائے۔ یا اس کے علاوہ اگر ڈاکٹر کا میڈیکل علاج بھی اگر کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے، اس سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چند باتیں ہوئی جادو کے حوالے سے بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ مجھے ایک بات عرض کرنی ہے کہ جادو کا جو چلن ہے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، یہ تو ہے ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر بینر لگے ہیں، پوسٹر لگے ہیں، اور اخبارات کے اندر ایک نہیں بلکہ دسیوں ایڈ آیا کرتے ہیں، اس کے اندر خبریں آتی ہیں، یہ بابا ہیں، وہ بابا ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہیں، اتنے گھنٹے میں، اتنے مہینوں میں سارا کام کر کے دے دیں گے۔ یہ سب جادوئی حرکتیں ہیں، یہ سراسر اسلام کے اندر حرام ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا، ان کی باتوں کو تصدیق کر لینا، مان لینا، اللہ رب العالمین کی شریعت کا کفر کرنا ہے، قرآن کریم کو جھٹلانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جو کسی کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس، یا کسی نجومی کے پاس، یا کسی عراف کے پاس اگر کوئی آدمی جائے اور اس کی بات کو مان لے، سچ مان لے، اس کی طرح نہ کرے جیسے وہ کہتا ہے، لیکن جو کہتا ہے صرف یہ عقیدہ رکھے کہ صحیح کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہوگا، اس انداز کا اگر عقیدہ رکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے دین اور شریعت کا کفر کیا ہے۔ تو کفری کام میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے مجھے ایک بات اپنے بھائیوں سے کرنی ہے، اپنے بھائیوں سے جو جادو سے زیادہ رواج پا چکا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تعویذ۔ تعویذ کا چلن بھی ایسے ابھی تک تو بہت جلدی تک غیروں کے یہاں تھا، جنہوں نے اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے، تعویذ کرنا، گنڈے کرنا، دھاگے باندھنا، چھلے بنا کر کے دینا، اور قرآن کریم کی آیتوں کو لکھنا، اور ایسے آیت الکرسی کو لکھنا زعفران سے، یا آج کل پورا قرآن اتنی آدھے انچ کے 1 انچ کے سائز میں پرنٹ کرا لیا گیا ہے، جو مطلب ریڈیبل نہیں ہے، پڑھا نہیں جا سکتا ہے، اس کے اندر پورے قرآن کریم کو پرنٹ کرا لیا گیا ہے، اس کو مکمل طور پر تعویذ کے اندر یعنی کپڑے کے اندر رکھ کر کے اسے سل کر کے اور گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، یا پھر اس کا باکس بھی آتا ہے پیتل کا یا تانبے کا یا لوہے کا، اسٹیل کا، اور اس کے اندر اس کو پیک کر کے مریض کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے گلے میں، اس کے ہاتھ میں، یا اس کی کمر میں، یا اس کے ران میں باندھ دیا جاتا ہے۔ ران تک میں باندھنے کی بات ہے میرے بھائیوں، عورتوں کی ران میں باندھا جاتا ہے، ان کی کمر میں باندھا جاتا ہے، اس سے یہ آسانی ہوگی، بچے کی پیدائش میں آسانی ہوگی، حیض کے مہینوں میں آسانی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں بیان کر کے لوگ ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تعویذ کا مسئلہ کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ 1-2 منٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، تعویذیں جو ہیں یہ حرام ہے اسلام کے اندر، تعویذیں حرام ہیں۔ اس میں صحیح بات یہ ہے، کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں صحیح بات یہ ہے کہ تعویذیں چاہے قرآن کی آیتوں سے لکھی جائیں یا قرآن کریم کی آیتوں کے علاوہ سے لکھی جائیں، قرآن کریم کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں، دعائیں، ذکر و اذکار اللہ کے اسماء الحسنی سے لکھی جائیں تو بھی حرام ہیں، اور چاہے اس سے ہٹ کر کے اور جنتر منتر سے لکھا جائے تو بھی کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر کہیں تفریق نہیں فرمائی ہے، کہیں الگ الگ نہیں بتلایا ہے کہ قرآن کی ہو تو جائز ہے، حدیث کی ہو تو جائز ہے، یا ایسا ہو تو ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہیں کوئی تفریق نہیں فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتوالۃ شرک، تعویذ گنڈے کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ،
جو کوئی تعویذ لٹکائے فلا اتم اللہ لہو، اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اللہ اس کا مقصد پورا نہ کرے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ کوئی فرق نہیں، اللہ کے نبی نے کہیں نہیں بتلایا الگ الگ کہ قرآن سے ہو تو ٹھیک ہے، حدیث سے ہو تو ٹھیک ہے، ایسا ہو تو ٹھیک ہے، اور ایسا ہو تو حرام ہے۔ ایسا کوئی فرق اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تعویذ حرام ہے، تعویذ شرک ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے میرے بھائیوں۔ اور پوری تاریخ میں اسلامی ہمیں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکتا ہے کہ علماء کرام نے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور میں کسی نے کبھی یہ فیصلہ کیا ہو کہ اگر تم نے تعویذ قرآنی آیت سے لکھی ہے تو جائز ہے، حدیث سے لکھی ہے تو جائز ہے، اور اگر حدیث اور قرآن کی نہیں ہے تو ناجائز ہے۔ ایسا فرق ہمیں پریکٹیکل بھی کہیں نہیں ملتا ہے۔ اس لیے یہ فرق کرنا اور تعویذ کو جائز کرنے کا راستہ نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اس سلسلے میں کچھ باتیں ضعیف روایتوں کے حوالے سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ روایتیں ایک تو ضعیف ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تعویذ کے معنی میں نہیں ہیں، تعویذ نہیں کہہ سکتے ہیں، لوگ گھما پھرا کر کے اپنا مقصد حل کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل یہ ساری باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ تعویذ حرام ہے، تعویذ شرک ہے، چاہے قرآن کی ہو یا غیر قرآن کی ہو، چاہے حدیث کی ہو یا غیر حدیث کی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے تعویذ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تعویذ لینا شرک، تعویذ بنانا شرک، اور تعویذ بیچ کر کے کاروبار کرنا شرک اور حرام کاری ہے، حرام کام کر کے کمانا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، شرک کر کے کوئی آدمی اگر پیسے کماتا ہے تو اس کا کام حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کمائی حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے، وہ بات ہے جھاڑ پھونک کے بارے میں۔ یہ تو ہو گئی بات تعویذ کی، تعویذ حرام ہے، چاہے وہ شرک ہے، چاہے وہ قرآن کی ہو غیر قرآن کی۔ جھاڑ پھونک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ جھاڑ پھونک اگر شرک نہ ہو، حرام نہ ہو، غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کتاب و سنت کی روشنی میں اگر کوئی جھاڑ پھونک کرتا ہے، یعنی قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے دم کرتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھ کر کے مریض پر دم کرتا ہے، یا ایسے ہی اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ رحمان، رحیم، غفور، غفار، اس طرح کے اللہ کے اسماء حسنہ جو ثابت ہے کتاب و سنت کے اندر، یہ پڑھ کر کے مریض پر دم کرتا ہے، تو ایسے دم کرنا جائز ہیں۔ ایسے دم کیا ہے؟ جائز ہیں۔ وہ دم جس میں پتہ نہ ہو، کوئی جنتر منتر پڑھے جس کا معنی معلوم نہ ہو، یا عربی زبان سے ہٹ کر کے ہو، یا کوئی لکھی ہوئی چیز ہو جس کے اندر شیطانوں کے نام ہے، جنوں کے نام ہے، فرشتوں کے نام ہے، یا اصحاب کہف کے نام ہیں، یا اولیاء کے نام ہے، بزرگوں کے نام ہیں، یا نبیوں کے نام ہے، یا ایسے ہی جبریل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ کے نام ہیں، اس انداز کی باتیں پڑھ کر کے جھاڑ پھونک کوئی آدمی کرتا ہے، دم کرتا ہے، تو ایسا کیا ہے؟ حرام ہے اسلام کے اندر۔ ایسا جھاڑ پھونک جس کے اندر شرک ہو، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا باس اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم تکن شرکا، پہلے میرے سامنے لا کر کے پیش کرو، مجھے دکھاؤ تم جھاڑ پھونک میں کیا کرتے ہو، جھاڑ پھونک میں کیا کرتے ہو، مجھے پہلے دکھاؤ کہ کیا پڑھتے ہو، مجھے بتاؤ کہ کیا پڑھتے ہو۔ اگر تمہارے جھاڑ پھونک میں، تمہارے رقیے میں اگر شرک نہیں ہے تو ایسا رقیہ کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے۔ اب سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ اگر کتاب و سنت، قرآن کریم اور اللہ کے نبی کی حدیث سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کو پروفیشن بنانا جائز ہے؟ اس کے ذریعے کاروبار کرنا جائز ہے؟ ایک آدمی اپنا کاروباری بنا لے، اپنا پروفیشن ہی بنا لے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، مجھے ایک حدیث یاد آ رہی، بہت پیاری حدیث۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنیے غور سے، یہ حدیث سن لیجئے، کیونکہ آج کل اللہ کی قسم مجھے افسوس ہوتا ہے، بمبئی شہر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ اس وقت کئی ایک لوگ اس نام سے جانے جاتے ہیں، مشہور ہے عوام کے اندر، پبلک جانتی ہے کہ ہاں بھائی ان کے ہاں یہ کام ہوتا ہے، 1 2 10 20 50 لوگ اکٹھا ہو کر کے جاتے ہیں، مستقل کاروبار۔ میں نے ایسے ہی بالکل مستقل طور پر ایک پروفیشن کے طور پر میں نے کلکتہ میں دیکھا، کلکتہ کے اندر میں نے دیکھا کہ 50 مرد اور 50 عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں، اور تیز ساؤنڈ کے ذریعے سے ایک حافظ کو بلا کر کے قرآن کریم پڑھ کر کے دم کروایا جاتا ہے۔ ہر دن، ہفتے میں 2 دن 3 دن یہ کام کیا جاتا ہے، پروفیشنل یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ بمبئی کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، حیدرآباد کے اندر کام ہو رہا ہے، بنگلور کے اندر کام ہو رہا ہے، ادھر آپ کے کولہاپور وغیرہ کے اندر بھی کام ہو رہا ہے۔
میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس انداز کے کام ہو رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے آج تک ہمارا امتیاز تھا اہل حدیثوں کا کہ ہم اس طرح کے جھاڑ پھونک کو جائز ضرور سمجھتے ہیں، لیکن اسے کاروبار بنا لینا، اسے پروفیشن بنا لینا، اسے اپنا مستقل ایک عمل بنا لینا، اس کا کوئی ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو اس سے بچایا کرتے تھے۔ لیکن یہ امتیاز ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اہل حدیثوں کے اندر بھی یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ پروفیشنل لوگ کام کر رہے ہیں، اور 50 مریض مرد اور عورتیں اکٹھا کر کے اور حافظ کو بلا کر کے تیز قرآن کریم پڑھوا کر کے، اور اس کے بعد 2000 کے حساب سے، 1000 کے حساب سے، 500 کے حساب سے، یا اگر نہیں بھی لیا جاتا ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ ہمارا نام زندہ ہو رہا ہے، چرچا ہو رہا ہے۔ ابھی نہیں لیں گے، بعد میں لیں گے، ابھی تو خدمت خلق کا سلسلہ جاری ہے، لیکن بعد میں اس کا معاوضہ 1500 کے نام پر لینا شروع کر دیں گے، جبکہ اکثر و بیشتر پروفیشنل یہ کام ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اور اس کے بعد 1-2 باتیں کہہ کر کے بات ختم کرنی ہے، زیادہ 2 منٹ کے اندر، 3 منٹ کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث سنیے، بہت ہی پیاری حدیث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 6 الفاظ یاد رکھیے آپ، 5 اور 6 الفاظ۔ قرآن کریم کی بات چل رہی ہے نا، قرآن کریم سے رقیہ کرنا، قرآن کریم کی آیتیں پڑھنا، اس لیے بات قرآن کی ہو رہی ہے۔ قرآن سے رقیہ کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن واعملوا به، اقرأوا القرآن واعملوا به، 2 لفظ ہو گیا، 6 الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کیے، 6 میں سے 2 الفاظ میں اللہ کے نبی نے حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ 6 باتوں میں سے 2 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ 2 باتیں کیا ہیں؟ اقرأوا القرآن واعملوا به، قرآن کریم پڑھو اور قرآن کریم پر عمل کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اس کے مطابق کیا کرو؟ عمل کرو۔ 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ آگے 4 باتیں اللہ کے نبی نے منع فرمایا، سنیے، روایت صحیحہ کے اندر موجود ہے اور صحیح الجامع کے اندر موجود ہے، صحیح ترغیب کے اندر موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ۔ 4 الفاظ اللہ کے نبی نے 4 باتوں سے منع فرمایا۔ قرآن کریم کے بارے میں 2 حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اس کے مطابق کیا کرو؟ عمل کرو۔ 4 باتوں سے منع فرمایا، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 لا تغلو فیہ، قرآن کریم میں غلو سے کام مت لو، قرآن کریم میں غلو سے کام مت لو۔ ولا تجفو عنہ، اس کے ساتھ بے وفائی بھی مت کرو، نہ قرآن میں غلو کرو اور نہ قرآن سے بے وفائی کرو۔ 2 باتوں سے منع فرمایا۔ نمبر 3 کیا منع فرمایا؟ یہ خاص میری بات ہے جو مجھے کہنا ہے یہاں پر۔ اللہ کریم فرمایا ولا تأکلوا بہ، اور قرآن کریم کے ذریعے کھانے پینے کا کام مت کرو، قرآن کریم کے ذریعے مت کھاؤ، قرآن کریم کے ذریعے مت کھاؤ، یعنی مکمل طور پر کھانے کا ہی، یعنی روزی روٹی کا ذریعہ ہی اس کے ذریعے مت بنا لو۔ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ، اور ایکسٹرا کام کے ذریعے بھی یہ کام مت کرو، اور اس کے ذریعے اپنے مالوں میں کثرت کا ذریعہ بھی نہ بناؤ۔ قرآن کریم کو پڑھو، تلاوت کرو، اس پر عمل کرو۔ نمبر 3 اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کریم کے ساتھ غلو مت کرو۔ نمبر 4 قرآن کریم کے ساتھ بے وفائی مت کرو۔ نمبر 5 اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کریم کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ نمبر 6 قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے مال میں بڑھوتری کا، اسے ایکسٹینڈ کرنے کا، بڑھانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ چاہے مستقل کھانے پینے کے لیے آدمی کاروبار کرے تو بھی غلط، اور اگر کوئی اس کے پاس ایکسٹرا کاروبار ہے، ایک کاروبار ہے اس کے پاس روزی روٹی کے لیے، لیکن صرف یہ بھی سائیڈ میں چلتا رہے گا تو کچھ مال آتا رہے گا، بڑھوتری ہوتی رہے گی مال کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام بھی قرآن کریم کے ذریعے مت۔ قرآن کریم اس لیے نہیں اترا، اس کے ذریعے کھاؤ، اس کے ذریعے بڑھاؤ، یا اس کے ساتھ غلو کرو، یا اس کے ساتھ بے وفائی کرو، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث میں کھانے پینے کا ذریعہ بنانا، مال بڑھانے کا ذریعہ بنانا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، 1 سے زائد صحابہ کرام، جنہیں صحابہ جانتے تھے کہ ان کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے یہاں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ان کی قبول ہوتی ہیں۔ مشہور صحابہ جیسے برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی تابعین میں سے جو موجود تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ملاقات نہیں کی، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، جانتے کہ نہیں جانتے؟ اویس قرنی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کہ نہیں؟ برا ابن مالک کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کم من ضعیف متضاعف اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کتنے ایسے حقیر فقیر بندے ہیں، کتنے ایسے حقیر فقیر معمولی بندے ہیں جنہیں کوئی اپنے دروازے پر کھڑا نہیں ہونے دینا چاہتا،
کتنے ایسے غریب فقیر بندے ہیں جنہیں دروازوں سے دھکا دے کے نکال دیا جاتا ہے، جن کے بال مٹی بھرے، جن کے بالوں میں کے اندر مٹی بھر جاتی ہے، جن کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، جن کے چہروں پر دھول اٹی رہتی ہے. اگر اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ رب العالمین ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. یعنی سماج میں کوئی حیثیت نہیں، فقیر ہے، محتاج ہے، قلاش ہے، کوئی شان نہیں، سماج میں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام کتنا اونچا ہے. اگر وہ قسم کھا لیں کہ اے اللہ یہ کفر و اسلام کی جنگ چل رہی ہے، اس جنگ میں میں قسم کھاتا ہوں تیرے اوپر کہ اسلامی فوج کو شکست نہیں ملنی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی قسم کو کیا کر دے گا؟ پورا کر دے گا. اسلامی فوج کو شکست نہیں ہوگی، اسلامی فوج جیت جائے گی، فتح یاب ہو جائے گی. ایسی صورتحال تھی. صحابہ کرام کو لوگ جانتے، کتنے صحابہ کو لوگ جانتے تھے اگر دعا کر دے تو بات پوری ہو جائے. جب جنگ کے اندر حالات خراب ہوتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فوراً برا بن مالک کے پاس پہنچتے تھے، کہتے تھے اے برا اللہ سے دعا کرو، ابھی ہار جائیں گے، ہم شکست ہو جائے گی ہماری، اللہ سے دعا کرو کہ ہماری شکست نہ ہو جائے. فوراً وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے اے اللہ مسلمانوں کی فوج کو شکست نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کو فتح عطا فرما. کیا ہوتا تھا؟ مسلمانوں کی حق میں ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. ایسے صحابہ کرام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اویس قرنی جیسے بھی تابعین موجود تھے جن کی دعا اللہ قبول فرماتا تھا. اگر یہ کسی مریض کے بارے میں دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لے، کسی پریشانی کے بارے میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین قبول فرما لے. لیکن یہ صحابہ بھی کبھی انہوں نے کیا کیا؟ کبھی یہ کام نہیں سوجھی ان کو کہ چلو ٹھیک ہے اللہ دعا قبول فرماتا ہے اور کچھ لینا نہیں ہے، فری میں ہی چلو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے چلو دعا کرتے رہیں گے، کوئی آئے گا دعا کریں گے. یہ صحابہ تابعین چاہتے تھے کوئی جان نہ لے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے، پوشیدہ رکھتے تھے، ایسا نہ ہو پتہ چل جائے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، ایسا نہ پتہ چل جائے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، ورنہ اخلاص کہاں باقی بچے گا. ہو سکتا ہے ریاکاری ہو جائے، 1 2 10 20 50 آدمیوں کی لائن لگ جائے، اخلاص ختم ہو جائے گا. دیکھو میرے دروازے پر 50 آدمی علاج کروانے کے لیے آتے ہیں، بیماریوں کا علاج، پریشانیوں کا علاج کروانے کے لیے آتے ہیں. لوگ چھپانا چاہتے تھے، اور آج پروفیشنل لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، بورڈ کے ساتھ خبر دے کر کے، ٹیلی فون نمبر دے کر کے، کارڈ چھاپ کر کے یہ کام کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت پر چلنے کا جو اہل حدیثوں کا امتیاز ہے، اللہ ہمیں اس امتیاز کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت زیادہ لینے کی معذرت چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مجلس میں اجر سے نوازے اور ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا اجر عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.